کہ یہ بات جو کہی گئی کہ اگر تقوی کی زندگی اختیار کرو گے تو شان امتیازی عطا کرے گا، یہی شان امتیازی ہمارا ذریعہ بن سکتی ہے ابلاغ کا، دعوت کا۔ ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں، بہت میڈیا میں جو خرچ ہوتا ہے یا اس میں جو آج کل جو میڈیا کا جو طریقہ ہے اس حد تک ہمارا جانا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ایک چلتا پھرتا میڈیا بن سکتا ہے اگر ہمارے اندر وہ شان امتیازی پیدا ہو جائے۔ لیکن شان امتیازی کو بھی سمجھنا ہوگا۔ ایک شان امتیازی ہماری مسجد میں ہے، ایک شان امتیازی ہماری مدرسے میں ہے، اور ایک شان امتیازی ہماری خانقاہوں میں ہے اور دینی اداروں میں ہے۔ ہم اپنی وضاقت میں ایک شان امتیازی رکھتے ہیں۔ سڑک پر ایک مدرسے کا بچہ چلتا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، پاجامہ ہوتا ہے اور اس کے لمبا ایک کرتا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی رومال بھی اس کے سر پر ہوتا ہے یا صافہ بندھا ہوتا ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے یہ ہمارا لباس ہمارے اندر ایک شان امتیازی پیدا کرتا ہے، اسکول کے بچوں کے مقابلے میں شان امتیازی پیدا کرتا ہے۔ اور عام جو ہماری عمر کے جو نوجوان ہیں جو سڑکوں پہ چل رہے ہیں یا پارکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم ان سے الگ دکھتے ہیں۔ ہماری عبادت کا طریقہ یقیناً ہم کو ایک شان امتیازی ادا کرتا ہے۔ مندروں میں عبادت کا طریقہ الگ ہے، چرچوں میں عبادت کا طریقہ الگ ہے، اور مسجدوں میں عبادت کا طریقہ الگ ہے۔ ایک آدمی ہماری عبادت دیکھ کر، ہماری نماز دیکھ کر، ہمارا سجدہ دیکھ کر، ہمارا قیام اور ہمارا قعدہ دیکھ کر بے ساختہ یہ کہے گا کہ ان کا طریقہ الگ ہے، یہ ہماری شان امتیازی ہے۔ لیکن یہ ہماری شان امتیازی ایک محدود دائرے میں ہے، مسجدوں کی چار دیواری میں ہے، مدرسے کی چار دیواری میں ہے، یا خانقاہوں میں ہے، یا بزرگوں کی مجلسوں میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری یہ شان امتیازی سڑکوں پہ بھی دکھے، کاروبار میں دکھے، پارکوں میں دکھے، ٹرینوں میں دکھے، جہازوں پہ دکھے، پلیٹ فارم پر دکھے، زندگی کے ہر شعبے میں یہ شان امتیازی دکھنا چاہیے۔ اور شان امتیازی صرف داڑھی کی شکل میں نہیں دکھنا، کرتے اور پاجامے کی شکل میں نہیں دکھنا، اخلاق کی شکل میں دکھنا چاہیے، معاملات کی شکل میں دکھنا چاہیے، کردار کی شکل میں دکھنا چاہیے۔ تب ہم اپنے ہندوستان میں رہنے والے دوسری قوموں کے لوگوں پر اپنا ایک اچھا اثر ڈال سکیں گے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ مسجدوں میں تو شان امتیازی دکھتی ہے، مدرسوں میں شان امتیازی دکھتی ہے، لیکن جب ہم سماج میں جاتے ہیں، ہم کاروبار میں جاتے ہیں، ہم معاملات میں شامل ہوتے ہیں، ہم اور اس طرح کی عوامی جگہوں میں نظر آتے ہیں، تو وہاں پر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم چغل خوری بھی کرتے ہیں، ہم خیانت بھی کرتے ہیں، ہماری زبان بھی خراب، پڑوسیوں سے ہمارے رشتے بھی خراب، ماں باپ کے ساتھ جو حسن و سلوک ہمیں کرنا چاہیے وہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں، اور جہالت کی وہ تمام مظاہرے جو کیے جا سکتے ہیں وہ مظاہرے بھی ہم کرتے ہیں، گالیاں بھی ہم بکتے ہیں، اور دھوکہ بھی ہم دیتے ہیں، بدعہدی بھی ہم کرتے ہیں۔ تو ان معاملات میں اور اخلاق میں ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ صرف عقائد میں فرق ہے، عبادات میں فرق ہے، باقی ہم اور آپ ایک رنگ کے ہیں، ایک روپ کے ہیں، ایک شکل کے ہیں۔ جو برائیاں ہم میں ہیں وہی برائیاں آپ میں بھی ہیں۔